बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो सूरत मुम्तहिना का सेकंड रुकू हमने जो है ना वो कंप्लीट करना है। इसमें 7 से 13 जो आयात हैं उसका हम लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। और साथ तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। जो डे बाई डे लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल हों ईजीली। और कमेंट्स में बताइएगा मुझे लेक्चर के हवाले से कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, अंडरस्टैंडिंग कितने % आपकी हो रही है इन वीडियोस में। और दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मैं ये सूरत मुम्तहिना का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र जो है वो सूरत मुम्तहिना का जो शान नज़ूल है और प्रीवियस रुकू है आपका, पिछला जो पहला इसका रुकू है वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए और ईजी हो जाए इस सूरत का जो है ना वो तर्जमा जो है ना वो लर्न करने के हवाले से। तो अब लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरत मुम्तहिना की जो हम आयात पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस किया गया है औरतों के हवाले से कि जो औरतें हिजरत करती हैं और उसके बाद उनको किन बातों को उन्होंने मद्देनज़र रखना है या ईमान को अगर अल्लाह ताला ने चेक करना है तो वो किस हवाले से वो करेंगे। तो इन आयात में हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं असल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम। अब यहाँ पर है कि करीब है कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान, आदैतुम का मतलब होगा दुश्मनी, जिनसे दुश्मनी हो रखते हो, ये जो तुम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। असल्लाहु करीब है या अजब है कि अल्लाह ताला अन के वो कर देगा या बना देगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैनल लज़ीना और उन लोगों के दरमियान आदैतुम जिनसे तुम जो है ना वो दुश्मनी रखते हो, मिनहुम मवद्दतन। मवद्दतन का मतलब होता है दोस्ती। तो यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली अल्लाह ताला का जो फरमान है जो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अजब नहीं है कि अल्लाह ताला तुम में और उन लोगों में, यानी कि जो तुम्हारे पहले दुश्मन थे या जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो, दोस्ती पैदा कर देगा। वल्लाहु कदीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, बेशक बख्शने वाला है और अल्लाह ताला है कादिर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यनहाकुमुल्लाहु के बस तहकीक नहीं मना करता है, नहीं रोकता है, नहीं मना करता है अल्लाह ताला अनिल लज़ीना उन लोगों को लम युकातिलुकुम जो तुमसे नहीं लड़ते हैं फ़ी दीनी दीन में, यानी कि दीन के बारे में जो जंग नहीं करते हैं, जिन्होंने जंग नहीं की है, वलम युखरिजुकुम और जिन्होंने तुम्हें नहीं निकाला मिन दियारिम तुम्हारे घरों से। वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, वो दीन के बारे में तुम लोगों से अगर जंग नहीं करते हैं या फिर तुम लोगों को घरों से वो नहीं निकालते, अनतबर्रुजुहुम, तबर्रुहुम का मतलब होगा कि तुम उनसे जो है ना वो दोस्ती करो, व तुक़सितू और तुम इंसाफ करो, अलैहिम उनकी तरफ। वो लोग जो जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग ना की हो और ना तुम लोगों को तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ क्या करना है, भलाई और इंसाफ का सलूक करना। वो अल्लाह ताला क्या है, बिल्कुल भी मना नहीं करता कि अगर वो अपने हक पर हैं और तुम लोगों को तंग नहीं करते हैं और तुम लोग पुरसकून अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हो, तो अल्लाह ताला इस चीज़ से तुमको मना नहीं करते हैं कि तुम जो है ना वो उनके साथ अच्छा सलूक करो, नेक सलूक करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, महबूब रखता है, इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु के इसके सिवा नहीं तुम्हें मना करता है अल्लाह ताला अनिल लज़ीना वो लोग कातलुहुम तुमसे लड़ते हैं फ़ी दीनी दीन में, यानी कि अल्लाह ताला क्या है, उन लोगों के साथ दोस्ती करने से, इस्लाम दुआ से मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जंग करते हैं। वाखरुजुकुम या जिन्होंने तुमको निकाला मिन दियारिकुम तुम्हारे घरों से, वज़ाहरु और उन्होंने मदद की अला अर्जिकुम, वज़ाहरु और उन्होंने मदद की अला इखराजिकुम तुम्हारे निकालने पर, यानी कि या तो उन लोगों ने तुमको घरों से निकाला या फिर तुम्हारे घरों से निकालने पर तुम्हारी मदद की। अन तवल्लुहुम कि वो तुम उनसे दोस्ती करते हो, वमन यतवल्लहुम तो वो जो उनसे दोस्ती रखेगा, फाउलाका हुमुज़ ज़ालिमून तो वही लोग क्या हैं, जुल्म करते हैं, जालिम हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है इस आयत में फरमाते हैं कि पहले उन्होंने बोला कि उन लोग जो वो लोग जो दीन में तुम्हारे साथ जो है ना वो झगड़ा नहीं करते हैं, अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो, तो इस सिलसिले में वो तुम लोगों को तंग नहीं करते हैं, ना तुमसे जंग लड़ते हैं और ना तुम लोगों को तुम्हारे घरों से निकालते हैं कि तुम लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हो। तो उनके साथ क्या करना है, इस्लाम दुआ अगर तुम रखते हो, तुम दोस्ती रखते हो, तो अल्लाह ताला इस चीज़ से मना नहीं करते हैं।
دوسری کنڈیشن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ہے نا وہ سلام دعا سے یا دوستی سے منع کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین میں تم سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تم کو تنگ کرتے ہیں، یا تم کو تمہارے گھروں سے خود نکالتے ہیں، یا دوسروں کا جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اوروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی لوگ کیا ہیں، ظالم ہیں۔ اگلی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، المؤمنات، جب تمہارے پاس آئیں گی، اس جاءکم، جب تمہارے پاس آئیں، مومنات، مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والی، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جو مہاجر عورتیں ہیں، جب وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گی، فامتحنوہن، تو ان کا تم نے کیا کرنا ہے، امتحان لینا ہے، ان کو تم نے ان کی آزمائش کرنی ہے۔ جو وہ مہاجر عورتیں تمہارے پاس جو ہے وہ ہجرت کر کے آئیں گی، تو اللہ عالم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے ایمانہن، جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان کے ایمان کا۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں جان لو، مومنات، مومن عورتوں کو، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو تم انہیں واپس نہ کرو، یعنی کہ جب تم ان کی آزمائش کرتے ہو، لیتے ہو، تو جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، تو پھر تم کیا کرو گے، انہیں واپس نہ بھیجو گے کفار کے پاس، الی الکفار، کفار کی طرف، لہن حل لہم، نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ مرد وہ حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہوں گے اور ان پر، اور نہ ان کو جائز ہوگا کہ ان کے پاس رہیں۔ وآتوہم ما انفقتم، پھر کیا ہوگا کہ تم ان کو دے دو گے جو لوگوں نے خرچ کیا، ولا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے کیا کرو، نکاح کر لو، ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ، اذا، جب آتیتموہن اجورہن، کہ تم انہیں دے دو ان کے حق میں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ ان کے جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ آزمان ایمان چیک کرنا ہے کہ آیا وہ واقعی مسلمان یا مومن عورتیں ہیں یا نہیں ہے۔ آزمائش کرنے کے بعد جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ پھر ان عورتوں کو آپ نے کافی لوگوں کے پاس نہیں بھیجنا ہے، کیونکہ نہ وہ ان لوگوں کے لیے حلال ہوں گے، نہ ان کو جائز ہوگا کہ وہ ان عورتوں کو جو ہے وہ ان پر جو ہے نا وہ ان کے پاس رکھیں ان کو، اور ان پر جو خرچ کیا ہوا ان کو وہ دے دیں۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ تم پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو جو ہے نا وہ حق مہر دو اور ان سے نکاح کر دو۔ ساتھ حکم کیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ولا تمسکوا بعصام الکوافر، کہ جو ناموس ہے، اسما کا مطلب ہوتا ہے ناموس، عزت، جو کافر عورتیں ہیں، واسألوا، تم سے مانگ لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، یعنی کہ جو کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں تم بالکل بھی نہیں رکھو گے، اپنی کسٹڈی میں اس کو نہیں رکھے گا، واسلو کو تم سے مانگے، ما انفقتم، تم نے خرچ کیا، واسلو چاہیے کہ وہ مانگے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ساتھ ہی حکم کیا دے رہے ہیں کہ وہ کافی لوگوں کو تو تم واپس دے دو گے وہ عورتیں، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیا ہے وہ بھی تم سے طلب کر لیں، کہ جو خرچہ پانی ہوگا، جو اخراجات انہوں نے برداشت کیے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یا جو تم لوگوں نے جو ان پر جو ہے نا اخراجات یا کھانے پینے کا جو ہے نا سامان، ان پر پیسے اگر آپ نے خرچ کیے ہیں تو آپ بھی ان سے اس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں۔ ذالکم حکم اللہ، حکم کا یہ حکم ہے اللہ کا، یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان میں، واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کو ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب مہاجر عورتیں آئیں گی، وہ ہجرت کر کے آئیں گی، تم لوگوں کے پاس آئیں گی، وطن چھوڑ کر آئیں گی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ ان کے ایمان کو چیک کرو کہ آیا وہ واقعی مسلمان ہے یا یہ بھی کافروں کی کوئی چال ہے جو مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس ایمان ان کا چیک کرنے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جاتا ہے، علم رکھتے ہو کہ وہ واقعی مومن ہے، تو ان کو کافی لوگوں کے پاس نہیں بھیجنا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو اپنے پاس رکھے، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہے نا وہاں جا کر رہیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ خرچ کیا گیا ہے، خرچ کرنے کے اخراجات برداشت کرنے کے حوالے سے ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ حق مہر دو، ان مسلمان عورتوں سے تم نکاح کر لو۔ جو کافر عورتیں ہیں ان کو اپنے قبضے میں نہیں رکھنا ہے، وہ واپس ہم کافر لوگوں کو بھجوائیں گے، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں گی۔ جو کچھ خرچ یا اخراجات برداشت کیے گئے ہیں انہوں نے کیے ہیں، تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے،
اور اگر جو کافر لوگ کرتے ہیں تو مسلمانوں سے ڈیمانڈ کریں گے، اور اگر مسلمان کرتے ہیں تو وہ کافروں سے اس خراجات کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے جو فیصلہ کیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ کس چیز کو کس انداز میں جو ہے وہ لے کر چلنا ہے۔ اس فاری کے اگر وہ جو تمہاری عورتوں میں سے کوئی، مسلمان عورتوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جاتی ہے عورت، تو اس صورت میں کیا ہوگا، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے گی اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہوگا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو جو مال غنیمت ہاتھ لگے گا، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں اس کو اس مال سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اے نبی اذا جاءک المؤمنات، ان کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے پاس آئیں گی مومن عورتیں، یبایعناکا، بیعت کرنے کے لیے، آپ کی بیعت کے لیے آئیں گی، مسلمان ہونے کے لیے آئیں گی، تو کن چیزوں پر بیعت لینی ہے، الا ان لا یشرکنا باللہ، کے شریک نہ ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یسرکنا ولا یزنینا، نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، نہ وہ اولاد کا قتل کریں گی، ولا یاتین بہتان، وہ اپنے ساتھ بہتان جو ہے نا وہ باندھ کر لائیں گی، اور ساتھ میں نہ نیک کاموں میں تمہاری جو ہے نا وہ نافرمانی کریں گی، اور نہ ان سے جن سے تم نے بیعت لے لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معروف کا مطلب ہوگا نیک کام، اور فبایعنہن، پھر ساتھ ہی بولا ہے کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کچھ باتوں کی انہوں نے بولا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں، مسلمان عورتیں، مومن عورتیں جب بیعت کے لیے آتی ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ جن باتوں پر جو ہے نا وہ باقاعدہ بیعت لینی ہے، ان میں چند باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اس کے بعد چوری بدکاری ہو جائے گی، اولاد کا قتل جیسے پہلے کیا جاتا ہے، یا اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان ساتھ باندھ کے لائیں گے، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی، ان باتوں پر جو ہے نا وہ بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تتولوا، تم دوستی نہ رکھو، قومن بولو غضب اللہ، انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ نے غضب کیا علیہم ان پر، قد یائسوا، وہ مایوس ہو گئے، من الآخرۃ، آخرت سے، کما یائس الکفار، کہ جیسے مایوس ہیں کافر لوگ، من اصحاب القبور، قبروں والے مردوں کے حوالے سے۔ اب اس آیت کا جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مومن لوگوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں سے جن پر اللہ جو ہے نا وہ غصے ہوا ہے، دوستی ان سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ جس طرح کافر کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے، کیونکہ کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں،